اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف ہمارے رمضان کی چاند رات کی دعا ہوگی بلکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی دعا ہے۔ یا اللہ، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس رمضان مبارک میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے مالک، ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، اے اللہ ہماری وہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہماری وہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے پاک پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار، تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے، کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ بے شک تیرے سوا کوئی نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والا ہے تو۔ اے اللہ تیری شان ہے، یا اللہ ہم بدکاروں کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیروں کو برداشت کر سکے۔ ہم سے تو آج اپنے بہن بھائی اکیلے رہا نہیں جاتا، ہم وہاں اس رات کس طرح سے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے مولا، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہمارے سانسوں کی مالا، یا اللہ بے حساب رحم فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کا واسطہ رحم کر، فضل کر، کرم کر۔ یا اللہ تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ ہماری تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم امت محمدی ہیں، اے اللہ ہم تو امت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک یا ماچس کے تیلے کی چھوٹی سی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے میرے مالک، ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک، ہم نے سنا ہے اگر جہنم کی سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک، تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم، اے اللہ پاک کیسے ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہم سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو۔ اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اے اللہ اس جہنم سے بچا لے ہمیں۔ اے اللہ سن رہا ہے تو، اے میرے مالک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، بچا لے ہمیں یا میرے مالک۔ اے اللہ پاک، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط کے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنبھال لینا، اے اللہ پاک تو ہمیں بخش دینا، تو بے حساب ہمیں مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔
ان کے لیے انصاف پیدا کر۔ اے اللہ پاک جو بے قصور جیلوں میں بندھے ہوئے ہیں انہیں رہائی دے دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے یا اللہ پاک ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں کر دے۔ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک جو دل میں رہ گئی انہیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ سکی جو نہ مانگ سکی جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، مجھے کمنٹس میں جس نے کہا، ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہم نے دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا درد دیکھنا نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی تو دل کرتا ہے ہم کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقامی ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب عطا فرما۔ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب عطا فرما، ہمیں بھی مدینہ کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، وہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا نصیب فرما، مدینے کا نظارہ نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ گلیاں اور جگہ نصیب فرما جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں۔ یا اللہ مولا ہمیں وہ الفاظ عطا کر دے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا فرما جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے اے اللہ پاک تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ یا اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم۔ یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک اے میرے پروردگار رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس رمضان برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں بخشش و مغفرت کر دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے،
اے اللہ تجھے تیری حبیب ہونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کی صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے گھریلو ناچاکیاں نا اتفاقیاں جتنی بھی رزق کی تنگیاں ہیں ان سب کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھر میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مالک اے میرے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کے روزے قبول فرما۔ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اے میرے مالک اے رب ذوالجلال تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا پیارے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پروردگار اے رب ذوالجلال جو تجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا نبی ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک بخشش ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری گناہوں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ اے پاک پروردگار ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک اس رمضان مبارک میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، اے اللہ ہماری وہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری وہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، ہم جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے، کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ تیرے سوا کوئی نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والا ہے تو۔ اے اللہ تیری شان ہے، یا اللہ ہم بدکاروں کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیروں کو برداشت کر سکے۔ ہم سے تو آج اپنے بہن بھائی شوہر بچوں کے لیے رہا نہیں جاتا، ہم وہاں اس رات کس طرح سے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی رات میں قبر میں کیسے مولا اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہمارے سانسوں کی مالا، یا اللہ بے حساب رحم فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کا واسطہ رحم کر، فضل کر، کرم کر۔ یا اللہ تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو
تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ ہماری تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم امت محمدی ہیں۔ اے اللہ ہم تو امت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک یا ماچس کی تیلی کی چھوٹی سی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے میرے مالک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک ہم نے سنا ہے اگر جہنم کی سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم۔ اے اللہ پاک کیسے ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہم سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو، مگر تو ہماری غلطیوں کو پر ہمیں بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ اے اللہ اس جہنم سے بچا لے ہمیں۔ اے اللہ سن رہا ہے تو، اے میرے مالک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، بچا لے ہمیں یا میرے مالک۔ اے اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط کے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنبھال لینا۔ اے اللہ پاک تو ہمیں بخش دینا، تو بے حساب ہمیں مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر۔ اے اللہ پاک جو بے قصور جیلوں میں بندھے ہوئے ہیں انہیں رہائی دے دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے یا اللہ پاک ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں کر دے، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک جو دل میں رہ گئی انہیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ سکی جو نہ مانگ سکی جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، مجھے کمنٹس میں جس نے کہا ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہم نے دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا درد دیکھنا نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی تو دل کرتا ہے ہم کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب عطا فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب عطا فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، وہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا نصیب فرما، مدینے کا نظارہ نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ گلیاں اور جگہ نصیب فرما جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں؟ یا اللہ مولا ہمیں وہ الفاظ عطا کر دے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا فرما جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے
اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ یا اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم۔ یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کر دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ تجھے تیری حبیب ہونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کی صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، جتنی بھی رزق کی تنگیاں ہیں ان سب کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھر میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کے روزے قبول فرما۔ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے مالک، اے رب ذوالجلال تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا پیارے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو تجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا نبی ہے۔ اے اللہ پاک تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا اے رب اللہ پاک العالمین۔ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک بخشش اور ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں
اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے، اے اللہ پاک جو ہماری گناہوں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو وہ بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہو